بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا المصطفى صاحب الشفاعة إلى يوم القيامة أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کہ اس مہینے میں خلیفہ اول بلا فصل سحر النبی امیر المومنین خلیفۃ الرسول پیکر صدق و صفا منبع جود و عطا حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 22 جمادی الثانی کو وصال ہے۔ کا اصل نام میں نے بتایا نا کہ کیا تھا؟ عبداللہ۔ اس سے پہلے آپ کا نام تھا عبدالکعبہ۔ ماں باپ نے نام عبدالکعبہ رکھا، لیکن بچپن سے سرکار کے ساتھ دوستی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی تقریباً 809 سال یا 10 سال، تو حضرت ابوبکر صدیق کی عمر تھی تقریباً 6 سے 7 سال 8 سال، یعنی پورے 2 سال 4 مہینے کا فرق تھا۔ اب آپ ذرا مہربانی کیا کریں، یا تو 3 بجے کے بعد آیا کریں، وہ بھی وقت کی پابندی ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا، نام ماں باپ نے کیا رکھا؟ عبدالکعبہ۔ سرکار کے ساتھ دوستی تھی بچپن میں۔ اب یہ عمر بھی دیکھیے، ادھر 8 سے 10 سال، 6 سے 8 سال، اس سے بھی کم۔ ایک دن سرکار دو عالم، کیونکہ اکثر گھر بھی ایک قریب قریب تھا، محلہ بھی ایک تھا، گلی بھی ایک تھی، ساتھ سرکار کا گھر ہے، ادھر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہے۔ بچپن میں بچوں کا مزاج ملنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق کو چن لیا، نبی کی خاطر چنا۔ سیدنا صدیق اکبر سے کہا، بچپن ہے، کہا کہ عبدالکعبہ تمہارا نام ہے عبدالکعبہ، تو تمہارا نام بدل نہ دیا جائے۔ آگے یہ نہیں کہا کہ میرے دوست، اب دیکھیے بچپن کی عمر ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ نے میرا نام عبدالکعبہ رکھا ہے، آپ کیسے میرا نام تبدیل کر سکتے ہیں؟ کوئی بڑے تو نہیں تھی، یہ تو نہیں کہ سرکار کی عمر اتنی تقریباً 40 سال
چلو بھئی یہ بزرگ ہے، مکے میں معاشرے میں عرب کی دھرتی پر ایک بڑا نام ہے، نہیں، ابھی تو بچپن تھا جب نبی پاک نے کہا کہ تمہارا نام بدل نہ دیا جائے، کہا کیا رکھا جائے؟ کہا عبد الکعبہ کی بجائے عبداللہ رکھا جائے۔ خوش ہوئے، مسکرائے، گھر گئے تو گھر جا کر اپنی ماں اور والد سے کہا کہ آج کے بعد مجھے عبد الکعبہ نہ کہنا، میرے دوست نے میرا نام عبداللہ رکھ دیا ہے۔ آپ کے والد، ان کا نام ہے عثمان، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ، تو وہ تو عرب کا رواج تھا، بت پرستی تو بہت زیادہ تھی، شرک، بت پرستی، ہر شخص کے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، ایک ہی خدا نہیں، کوئی لکڑ کا، کوئی پتھر کا، کوئی چونے کا، کوئی مٹی کا، مختلف خدا بنائے ہوئے، مورتیاں بنائے ہوئے ہیں۔ خدا کے گھر میں بھی بتوں کا بسیرا تھا، ایک دور تھا، وہ دور کوئی نبی کا دور نہیں تھا، سرکار کا بچپن تھا، لیکن اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے دوست ابو بکر کو چن لیا۔ دوست ہونا تو آپس میں اگر کوئی دوست اچھا نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو شخص بہت ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھی اچھے نہیں ہیں، پتہ نہیں سے کیا ہوا، اس کے ساتھی اچھے نہیں، اس کے دوست اچھے نہیں۔ اب ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں، وزیر اعظم پاکستان کے لیے ہر ایک شخص کہتا ہے کہ عمران خان بڑا اچھا آدمی ہے، ایماندار ہے، دیانت ہے، امانت ہے، شرع اور سب کچھ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو وزیر ہے وہ بڑے بدماش ہیں، وہ بڑے لٹیرے ہیں، بڑے چور ہیں۔ گویا دوست اور ساتھی کے ساتھ اگر کوئی شخص اچھا نہ ہو تو اصل شخصیت کی طرف اشارہ انگلی اٹھتی ہے کہ یار یہ خود تو ٹھیک ہے لیکن دوست اچھے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں نے یار کو بے عیب بنایا ہے تو یار کے یار کو جو چنا ہے اسے بھی بے عیب بنا دیا ہے، اسے بھی بے عیب بنا دیا ہے۔ انسان ہے، ٹو ایرز ہیومن، خطا کا پتلا، کوئی شخص یہاں معصوم نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء معصوم کوئی نہیں ہے، معصوم فقط نبیوں کی ذات ہے۔ ہم بات کا چھوٹے بچوں کو کہہ دیتے ہیں بھئی یہ معصوم ہے، وہ عرف عام میں کہہ دیتے ہیں، اصل معصوم یا فرشتے ہیں یا انبیاء کی ذات ہے۔ اولیاء اللہ، قطب، اقطاب، غوث، اغواث، ولی، اوتاد، نجبہ، نقبہ، کوئی ہو معصوم نہیں ہے، ائمہ بھی معصوم نہیں ہے، معصوم فقط انبیاء کی ذات ہے، محفوظ کہہ سکتے ہیں آپ۔ میں ایک نفیس سا ترجمہ آپ کے کوش گزار کر رہا ہوں، معصوم اور محفوظ میں فرق یہ ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے نا بھائی، جو گناہ کے قریب نہ جائے، اختیار رکھتا ہو، گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو گناہ کے قریب نہ جائے اسے کہتے ہیں محفوظ، اور گناہ جس کے قریب نہ آئے اسے کہتے ہیں معصوم۔ انبیاء کے پاس گناہ آنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا۔ انسان ہے، کبھی بچپن میں بھول ہو جاتی ہے، لڑکپن میں کسی انسان کی زندگی کی ایک چادر جو ہے نا، جب ہم خود اپنی زندگی کو دیکھیں تو ضرور احساس ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں نے غلطی کی تھی۔ اس احساس کا نام بھی ایمان کی علامت ہے کہ جسے اتنا بھی احساس ہو، ہر شخص کسی نہ کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی بد اخلاقی کی ہے، ناروا سلوک کیا ہے، لڑائی اور جھگڑا کیا ہے، مختلف اوقات میں مختلف کام ایسے ہوئے ہیں جس سے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، لیکن صاحب وہ ایک ابو بکر صدیق ہیں
خدا نے جن کا بچپن بھی پاکیزہ رکھا، جوانی بھی پاکیزہ رکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل، سب سے زیادہ فضیلت خدا کے بعد سب سے زیادہ مقام میرے اور آپ کے نبی کا ہے۔ سب سے زیادہ مقام بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، رب کی خدائی میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ اور نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ تمام انبیاء میں اللہ رب العزت نے 313 انبیاء کو منتخب کیا۔ انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000 یا کم و بیش۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ایسے ہیں جن کو اللہ نے ان تمام نبیوں سے بڑھ کر مرتبہ دیا۔ 313 رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے پھر 10 رسول چنے ہیں۔ 10 رسولوں میں سے پھر اللہ رب العزت نے 4 رسول چنے ہیں۔ وہ 4 رسول کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام جن کو زبور ملی، موسیٰ علیہ السلام جن کو توریت ملی، عیسیٰ علیہ السلام جن کو انجیل ملی، اور آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کا قرآن ملا۔ اب ان 4 نبیوں میں اللہ رب العزت نے جو عزت اور مرتبہ اور فضیلت دی وہ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب سید دو عالم کو عطا فرمایا۔ اور قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منهم من کلم اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے کلام سے نوازا، اور کچھ ایسے ہیں ورفع بعضهم درجات، کچھ ایسے ہیں جن کو خاص ہم نے تمام رسولوں سے بلند مقام دیا، اور وہ ذات ہے ابو بکر صدیق۔ جس طرح نبیوں میں، وہ ترتیب ذہن میں رکھیں، جس طرح نبیوں میں 313 رسولوں کو منتخب کیا، 313 رسولوں میں 10 رسولوں کو منتخب کیا، 10 رسولوں میں 4 رسولوں کو منتخب کیا، اور 4 میں پھر ایک آپ کے اور میرے نبی کو منتخب کیا۔ اسی طرح آقا کے 1,24,000 صحابہ میں خدا نے 313 صحابہ کو منتخب کیا جنہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ جو عزت اللہ نے بدر کے صحابہ کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی۔ بدر کے صحابہ میں سے پھر اللہ رب العزت نے 4 صحابہ کو چن لیا، وہ رسول کے ساتھیوں کو 4 نہیں 313 میں سے 10 صحابہ کو چن لیا جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا، جن کو سرکار نے خود بشارت دی، فرمایا انت جنتی انت فی الجنہ، تو جنتی ہے۔ وہ 10 صحابہ میں سے اللہ نے اپنے محبوب کے 4 صحابہ کو چنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ 4 صحابہ کو چنا، اور ان 4 صحابہ میں سے سب سے افضل اللہ کے نے اپنے نبی کے یاروں میں سے ابو بکر صدیق کو چن لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ درود پاک پڑھی بابا۔
حضرت عائشہ صدیقہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور یہ وہ عظیم خاتون ہے جس کا انتخاب خود رب نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بہت تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ مکہ کی دھرتی پر سب سے زیادہ شہرت تجارت کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق کی تھی۔ دو شخصیات کی تھی، ایک حضرت ابو بکر صدیق کی شہرت تھی اور ایک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شہرت تھی۔ پورے عرب میں سب تاجروں کا مال اکٹھا کیا جائے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال ان سب سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ ان دو شخصیات کے بارے میں لوگوں کا بڑا اعتماد تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا کام کرتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں، اور بڑی ایک اللہ نے شہرت دی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ شخص ایسا دھنی ہے قسمت کا کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دیتا ہے، اور کچھ محروم القسمت ایسے ہوتے ہیں کہ سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ مٹی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماحول سے محفوظ فرمائے۔ لیکن آپ کو میں ایک چلتے چلتے آج ایک اور وظیفہ بھی بتا دوں۔ پچھلے جمعے بتایا تھا، پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ بہرحال ہمارا تو کام ہے آپ کو بتا دینا، آپ کو بتا دینا، آپ کو سمجھا دینا، باقی کام ہے کیا کی تھی بیٹا؟ سب سے زیادہ آپ کوشش کیا کریں استغفار پڑھا کریں۔ کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پچھلا جو میں نے وظیفہ بتایا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 1/10 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ بتایا تھا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ کا بتائیں گے آپ انشاءاللہ۔ دینا مجھے حصہ کم از کم اے ضرور نے سے تو یار برکت لاٹھی پہیے، کیونکہ جس نے شروع کیا ہے نا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ استغفار پڑھا کریں سب سے زیادہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ میں 4 شخصیات بہت مشہور ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام مالک جو ساری زندگی مدینہ طیبہ میں رہے، حضرت امام شافعی یہ نبی پاک کی اولاد میں سے امام شافعی، اور چوتھے نمبر پر حضرت امام احمد بن حنبل۔ ان کا اصل نام ہے امام احمد بن محمد بن حنبل۔ یہ نام حنبل جو ہے آپ کے دادا جان کا ہے، آپ نے اپنے والد کا نام حذف کر کے نام کو مختصر کر کے احمد بن حنبل رکھا دادا کی نسبت سے۔ امام احمد بن حنبل وقت کے امام، فقیہ اعظم، فقاہت بن جن پہ ناز کرتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے نبی پاک کی، آپ فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کرم کر دے اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ فقاہت یعنی دین میں سمجھ بوجھ۔ امام احمد بن حنبل کا کام تھا جو حدیث ملتی یہ امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، امام مسلم سے بھی پہلے کے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو ایک حدیث ملتی تو اس کو پتہ چلتا، آپ اس کے پاس پہنچ جاتے، آپ فرماتے کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے، اس کے راوی آپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں۔ آپ فرماتے اچھا آپ کو کس نے بتائی؟ یہی اکتفا نہیں کیا، دین کتنی مشکل سے پھیلا۔ آپ نے فرماتے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ ان کا جناب مجھے فلاں تابعی نے بتایا۔ فرمایا وہ کہاں رہتے ہیں؟ حضور جی وہ جہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر دور رہتے ہیں، آپ پیدل وہاں چلے گئے۔ سواریاں کیا تھی؟ چوپائے سوارے تھے، پیدل سفر کیا یا جو چوپائے کی سواری مل جاتی وہاں چلے گئے۔
وہاں جب 100 کلومیٹر سفر کر کے وہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ حدیث کہاں سے سنی؟ اس نے کہا کہ میں نے فلاں تابعی سے سنی۔ اچھا، پھر وہاں چلے گئے، ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل سفر کرتے تھے۔ ایک بستی میں پہنچے، رات ہو گئی۔ میں یہ بتا رہا ہوں استغفار کی فضیلت۔ ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ بھئی مجھے یہاں علم کی تلاش کے لیے میں نے کسی سے ملنا ہے، تو رات ہو گئی ہے، سردی بہت ہے، مجھے رات ٹھہرنے کی جگہ دی جائے۔ بستی والوں میں سے کسی نے بھی حضرت امام احمد بن حنبل کو ٹھہرنے کی جگہ نہ دی، جانتے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، نام انہیں نہیں بتایا کہ پتہ نہیں یہ لوگ مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، 100 دشمنیاں ہیں، 100 دوستیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں، میں بغداد سے آیا ہوں، تو مجھے رات کے ٹھہرنے کے لیے ایک جگہ دی جائے۔ کسی نے جگہ نہ دی۔ ساتھ مسجد تھی، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہی گودری، وہ جو آپ کے پاس بستر چھوٹا سا تھا، کمبل وغیرہ اسے بچھایا، سونے لگے تو امام صاحب آ گئے۔ وہ بھی آگے سے ماشاءاللہ خشک مزاج تھے، اللہ خشک مولوی ہے تو بچاوے، تو اللہ امام ہو اسی طرح بولو۔ اسے کہا کہ میاں مولانا میں نے رات کو یہاں گزارنی ہے، صبح چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں بابا، مسجد کو تالا لگانا ہے، واپس جاؤ۔ آپ باہر آئے، وہی ایک چادر لی، کمبل لیا، اور باہر ایک سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر خالی جگہ تھی، وہیں سو گئے۔ امام احمد بن حنبل وقت کا امام ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا، کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا، یہ آپ سوچنے کی بات ہے، جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کے جنازے میں 13 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی ہے۔ 13 لاکھ مسلمانوں نے۔ جاگ رہے ہیں، کچھ لوگ ذرا اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ گھر جا کر سویا کرو، یہاں سوئے نہ کرو، یہاں جاگ کر بیٹھا کرو، تاکہ ایک ایک لفظ ذرا ذہن میں رکھے۔ امام احمد بن حنبل کہاں سو گئے؟ سڑک کے کنارے پر سو گئے کہ صبح ہوگی، سردی کا موسم ہے، ٹھٹر رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے، لیکن سونا تھا رات کو۔ اچانک ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا ایک شخص کھویا ہوا ہے، اس نے سلام کیا، وعلیکم السلام، کون ہو؟ کہا مسافر ہوں۔ تو یہاں کیوں سوئے ہوئے؟ کہا میں بغداد سے آیا ہوں، صبح یہی بستی میں کام ہے، تو اس شخص سے فلاں شخص سے ملنا ہے، لہذا صبح ہوگی تو میں مل لوں گا۔ اس نے کہا جی سردی میں آپ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں؟ کہا جی میں نے سب لوگوں کو کہا کہ مجھے رات کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دو، لیکن کسی نے ہاں بھی نہیں بھری۔ میں مسجد میں گیا تو اس نے مولانا نے بھی نکال دیا۔ اس نے کہا جی آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں۔ جب گفتگو ہو رہی تھی تو چہرے کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا، نور چمک رہا تھا، قدر جوہر جوہری، روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، آپ مہربانی فرمائیں گے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے گھر میں چلیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے وہ کمبل اٹھایا، وہ چادر اٹھائی، کندھے پہ ڈالی، اس کے گھر چلا گیا، رات کو سویا۔ میں نے اس کا ایک عمل دیکھا، اس نے جب مجھے اٹھایا تو پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ مجھے گھر لے گیا، دروازہ کھولا تو کہتے ہیں استغفر اللہ۔ اس نے اندر مجھے جگہ بنا دی تو کہتے ہیں استغفر اللہ۔ اب فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، استغفار تو تب پڑھا جاتا ہے جب کوئی پریشانی ہو یا کوئی مصیبت سامنے آ جائے، لیکن یہ مجھے مہمان بنا کر لایا اور ہر بات پہ کہتے ہیں استغفر اللہ۔ کوئی ایسی غلط بات ہم سن لیں تو ہم بھی کہتے ہیں استغفر اللہ، بھی یہ کیا بات ہے کہتے ہیں نا، لیکن وہ ہر بات پہ، کھانا لے آیا تو کہتے ہیں استغفر اللہ، پانی لے آیا تو کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر بات پہ استغفار پڑھ رہا تھا۔ صاحب اب سنیے ذرا،
امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں رات کو سویا، صبح جب وہ کھانا لے آیا، اس پانی لے آیا، ناشتہ کیا، کھانا وغیرہ کھا کے میں جب روانہ ہونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا بھئی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی کیا بات ہے؟ کہا میں نے تجھے ہر بات میں دیکھا استغفار پڑھ رہا، ہر بات میں استغفار پڑھ رہا ہے، کاروبار میں جاؤ استغفار پڑھو۔ یہ آپ کو ایک طریقہ بتاؤں، دو چیزوں پہ عمل کر لیں۔ آپ کاریگر ہیں، اپنی ورکشاپ میں بیٹھے، دکاندار ہیں، اپنی دکان میں بیٹھے، اور اپنے دفتر میں بیٹھے، جہاں بھی جائیں ایک تو کوشش کریں باوضو رہیں، دوسرا کام ہے جہاں بیٹھے استغفار پڑھتے رہیں۔ اب آگے اس کا نتیجہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میاں میں تیرا مہمان ہوں، مجھے بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ بتا، میں نے دیکھا تو ہر بات پہ استغفار پڑھتا۔ اس نے کہا ہاں جی۔ میں وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی اللہ کی قسم ہے میرا جو کام رکا ہوا ہوتا ہے اور یا جو دعا قبول نہیں ہوتی میں استغفار پڑھ لیتا ہوں۔ جو کام رکا ہوا ہوتا ہے اور کام میری دعا قبول نہیں ہوتی، ظاہر ہے انسان ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے جس کام کو شروع کیا اگر رکاوٹ آ گئی یا جو دعا کی اور رکاوٹ آ گئی تو میں نے استغفار کی کثرت کی، استغفر اللہ کی کثرت کی، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ اب آگے دیکھیے جو بڑا دلچسپ بات ہے، آپ ذرا توجہ سے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، استغفار پڑھتے ہو، اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی ایسی دعا ہے جو تیری آج تک قبول نہ ہوئی ہو، یا کوئی تمنا ہے کہ یہ قبول نہیں ہوئی تو یہ قبول ہو جائے، کہ زندگی میں تو نے جو دعا کی استغفار پڑھا دعا قبول ہو گئی، جو رکاوٹ تھی استغفار پڑھا رکاوٹ دور ہو گئی؟ کوئی ایسی کوئی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے تیری دعا قبول نہ ہوئی ہو؟ ان کا ہاں جی الحمدللہ ساری دعائیں قبول ہو گئی لیکن ایک دعا رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دعا ہے؟ کہنے لگے جی اب دل میں صرف تمنا یہ ہے کہ کاش مجھے امام احمد بن حنبل کا دیدار ہو جائے۔ جب اس نے یہ کہا کہ بس میری یہی ایک دعا باقی رہتی ہے کہ کاش امام احمد بن حنبل کا دیدار ہو جائے۔ اب یہ بڑے لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، آپ بھی کوشش کیا کریں۔ یہ میں آپ کو ایک بحثیت، میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، چھوٹا ہی سمجھ لو، عمر میں 2-4 دن بڑا ہوں گا، کیونکہ مجھ سے جو چھوٹے بیٹھے ہیں ظاہر ان سے بڑا ہوں، جو مجھ سے بڑے ہوئے ہیں میں ان سے چھوٹا ہوں، لیکن بحثیت خطیب اور امام کے جو عزت اللہ نے امام کو دی ہے وہ کسی کو نہیں دی۔ جو عزت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے حافظ قرآن اور عالم دین کی عزت نہ کی، اللہ اس کی نسل میں 7 پشتوں تک اولاد جو بھیجے گا نہ اس میں شرم ہوگا نہ اس میں حیا ہوگا۔ آج وجہ نہیں ہے میرا معاشرہ حفاظ اور علماء کی جو قدر نہیں کرتا، ان کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، میری سوسائٹی کا تو یہ المیہ ہے کہ میرا یہ معاشرہ ہے کہ کنجر ناچے تو اسے بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں، حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو اسے حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں کنجر ناچے اور اس کو انعامات دیے جائیں،
اس معاشرے میں پھر حرامی اور بغیرت پیدا ہوتے ہیں، اور جس معاشرے میں علماء کی عزت ہو اس گھر میں یا بہاو الدین پیدا ہوگا یا رکن الدین پیدا ہوگا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے فخر ہے میں ایک عظیم باپ کا بیٹا ہوں۔ علامہ فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بڑی شہرت دی تھی۔ ملک عثمان صاحب یہ میرے والد کے دور کے، یہ بابا جی بیٹھے ہیں، ان بابا جی کو 60 سال ہو گئے جمعہ جہاں پڑھ رہے ہیں، اور آپ میں سے آپ کے والدین کچھ میرے دادا جان کے شاگرد، کچھ میرے والد گرامی کے شاگرد، کچھ ہم سے محبت رکھنے والے، یہ ملک رفیق صاحب یہ بیٹھے ہیں، یہ سارے آپ کا ہمارا ایک روحانی اور ایمانی تعلق ہے، یہ یقین ہے نا۔ اور ایک بات جملہ ذہن میں رکھیں، یہ القاء ہو رہا ہے، یہ آمد ہو رہی ہے، یہ بات کوئی رٹی رٹائی یا ذہن پہلے کی بات نہیں، یہ القاء ہو رہا ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ جب آپ کے اندر یقین میں کمی آ جائے گی، جب یقین ختم ہو جائے گا تو سمجھ لینا غیب کے لیے تمہارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جب بھی آؤ تو یقین لے کر آؤ، یقین لے کر آؤ کہ میں توترا والی مسجد میں جا رہا ہوں، وہاں نہ جانے بہاو الدین کے کہاں قدم رکھے، اور جو میں ہاتھ اٹھاؤں گا خدا میری یقین کی دنیا میں دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میرے والد گرامی کو اللہ نے بڑی عزت دی تھی، بڑی شہرت دی تھی، بڑا مقام، خطابت کا شہنشاہ تھے۔ یہ جو مجمع ہے اس سے 4 گنا بھی 10 گنا بھی مجمع زیادہ ہوتا، بغیر سپیکر کے وہ تقریر کرتے تھے۔ آج تو ہم سپیکر کے محتاج بن گئے، ہم بھی محتاج بن گئے، آپ بھی محتاج بن گئے۔ جے کہ کڑاکے دار سپیکر دی 60 نہ بجے نہ میں بول سکتا تو زیادہ اوہیں چپ، 2 موقعوں پر انسان نہیں بولتا، یا تو ڈاٹا بھوکا بیٹھاؤ یا ڈاٹا رجا بیٹھاؤ۔ ہن اللہ جان دے جا نہ بولے سی پتہ نہیں کیویں بیٹھے۔ یا اللہ جو سبحان اللہ کہے اس کی روحانیت کی زندگی کو اعلیٰ بنا دے۔ میرے والد گرامی کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، لیکن اس قدر عاجزی اور انکساری تھی۔ مسجد میں جھاڑو، ملک رفیق صاحب آج نہیں بیٹھے، ان کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ان کے والد گرامی الحاج محمد نواز عظیم بھٹا صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگا، مسجد کے تمبو خود لگواتے تھے، شامیانے خود لگواتے تھے، مسجد کا جھاڑو خود دیتے تھے۔ ایک موقع پر قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ تو والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کنونشن تھا وہ ایک دن پہلے وزٹ کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ جا کر مل آؤں بھئی مولانا فیض رسول نظامی کون ہے؟ پورا محلے نے ہمارا ساتھ دیا تھا، پورا محلہ خالی ہوا تھا علماء کے لیے، انہوں نے اپنے اپنے گھر چھوڑ دیے تھے۔ یہ 1974 کی بات ہے۔ والد گرامی آئے تو دیکھا ایک طرف جھاڑو پڑا ہے، دیگیں پک رہی ہیں، اور ان دیگوں کے نیچے چولہے وہ لکڑیاں جلا رہے ہیں، لکڑیاں جلا رہے ہیں۔ مولانا نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ جبہ پہنا ہوا، یہ دستار، کیا وہ عظیم انسان تھے، وہ عظیم انسان تھے۔ نورانی صاحب تشریف لائے تو والد صاحب گرامی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، وہ تو جانتے تھے کہ نورانی صاحب آگئے، جا کر ملے، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہا جی میں یہاں کا خادم ہوں۔ والد گرامی فرماتے میں یہاں کا خادم ہوں۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ مولانا فیض رسول نظامی کہاں ہیں؟ انہیں تو پتا تھا کہ بھئی کوئی جبہ کبہ دستار باندھی ہوگی، بڑا ماشاءاللہ وہ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ تو لکڑیاں جلا رہے تھے اور دیگیں بنوا رہے تھے، اور ساتھ جھاڑو بڑا تھا تو وہ جھاڑو دلوا رہے تھے، شامیانے لگوا رہے تھے کہ مولانا فیض رسول نظامی کہاں ہیں؟ تو اب والد گرامی فرماتے میں مسکرا، میں نے کہا حضور آپ تشریف رکھیں، میں ابھی بلاتا ہوں۔
میں ابھی بلاتا ہوں. آپ جلدی سے اندر گئے, کپڑے پہنے, تبدیل کپڑے کیے اور دستار پہنی باہر آ گئے. اور جب باہر آئے تو مولانا نورانی بار بار دیکھتے ہیں وہ حیران ہو گئے کہ پہلے اگر کہوں کہ یہ پہلے والا ہے تو یہ لباس بدل گیا, یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جناب آپ جب آئے نا ملے تو کہنے لگے آپ کون ہیں؟ یہ مجھے فیض رسول کہتے ہیں. اچھا, وہ پہلے جو کھڑے تھے آپ کے بھائی تھے؟ نہیں حضور میں ہی تھا. مولانا یہ کیا خطابت, عظمت, شان, مقام, شہرت, عزت, عظمت سب کچھ ہو, لیکن یاد رکھنا جتنا جھک جاؤ گے اتنا اللہ مقام عطا فرما دیتا. خدا دولت دے تو عقل نہ کیا کرو, کسی کی غربت کا مذاق مت اڑاؤ. خدا دولت دے تو اپنی گردن سے سریا نکال کر جتنا جھک جاؤ گے اتنا میرے رب کا کرم زیادہ ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کوئی بات تیری دعا رہ گئی ہے؟ بات یاد ہے؟ بھول تو نہیں گئے؟ اس نے کہا جی بس ایک دعا زندگی میں, ایک دعا رہ گئی ہے, باقی ساری قبول ہو گئی, ساری دعا قبول ہو گئی. استغفار کی وجہ سے میری ساری دعائیں قبول ہو گئی. ایک دعا رہتی ہے کہ کاش زندگی میں امام احمد بن حنبل کا دیدار ہو جائے. جب یہ کہا تو امام احمد بن حنبل نے پھر آہستہ سے کہا اچھا ان کی دیدار کی تمنا ہے تجھے؟ جی ہاں ان کے دیدار. پر میں کیوں دیدار کرنا چاہتے ہوں؟ کہتے جی انہوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے, دین کا بڑا کام کیا ہے. میں فخر کرتا ہوں مجھے خدا نے ایسا باپ دیا ہے جس نے مجھے منبر رسول پہ بٹھا کر وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے. میں جانتا ہوں کہ جو عزت مصلی میں ہے, آپ نہ کہیں سبحان اللہ, کوئی ضرورت نہیں, خدا تمہیں برکت عطا کرے. مولا جو آپ سبحان اللہ کے اسے ڈھیروں رزق دے, مولا جو آپ سبحان اللہ کے اس کی روحانیت کی زندگی کو تازہ کر دے. آپ نے فرمایا کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ جی وہ دین کے بڑے شاہ سوار ہیں, بڑی خدمت کرتے ہیں. میں نے سنا ہے وہ ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل سفر کرتے ہیں. ہاتھ باندھ کر کہنے لگے جی مجھے آپ بڑے اچھے لگ رہے ہو. اللہ جان دے تسا سارا ہفتہ راں دے کے تھو جو میں جمعلی سبحان اللہ پکوا پکوا تھک وینا تسا جو والوین دے پتن رکھی کی تھان دیو. مولا جو آپ سبحان اللہ کے اس کا پورا ہفتہ اچھوں کے ساتھ نب جائے. کہ جی اچھا امام احمد بن حنبل کا دیدار کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ دعا کریں اللہ کرے جلدی دیدار ہو جائے. بس اتنا کہا, فرمایا پھر تمہیں مبارک ہو, دعا کرنے والے امام احمد بن حنبل تیرے سامنے بیٹھا ہے. یقین رکھا کرو. مسجد میں آؤ, توتنا والی مسجد میں خاص طور پر فاروقی کے پاس آؤ تو یقین کے ساتھ آؤ میں جا رہا ہوں, کچھ لے کر آؤں گا. جب یقین لے کر آؤ گے تو رب کعبہ کی قسم ہے او نہ بکھڑا تے مکھڑے تے دل ویکھ دے, اللہ والے چ ویکھن تے دل ویکھ دے. یقین کے ساتھ آؤ, توجہ کے ساتھ آؤ, اور یقین بھی ایسا ہو جو یقین حضرت ابوبکر صدیق کا تھا. شام میں خواب دیکھا, سورج اور آسمان کا چاند
گودی میں آ گیا۔ اچھے خواب دیکھا کرو۔ میں تمہیں یہ بھی اور بتا دوں کہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے خواب گندے نظر آتے ہیں، آج تک یہ جو عمل چڑھا سا رات کو جو سمو اینے چنگے خواب ہوتے ہیں میرے کھل جاؤ سے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں گر رہنے تو نہیں بتا دوں تو نا موڈ ہی کہنے نہیں سنتے۔ حکیموں کے بعد جاتے ہو، پیسے بھرتے ہو، دوائی لیتے ہو، ڈاکٹر کے بعد جاتے ہو، دوائی لیتے ہو، انجیکشن لگواتے ہو کہ صحت مل جائے، تمہیں مفت میں وظیفہ دوں اور تیری روحانیت زندہ ہو جائے، پھر بھی تو نہ کہہ سکے سبحان اللہ، بل میں کیا کراں؟ چاہتے ہو کہ تمہاری صبح اچھی گزرے، چاہتے ہو کہ تمہاری رات اچھی گزرے، نوافل نہیں، بس رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ نبی کی ذات پر درود پڑھو، نبی کی ذات پر درود پڑھ لو، اور 1 مرتبہ سورت اب آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو۔ جب سو جانا تو کہہ دینا مولا اب میں سر سے لے کر پاؤں تک یہ امانت جو میری ہے وہ تیرے اور تیرے رسول کے حوالے ہے۔ جب اتنا پڑھ کے سوئے گا تو رات کو دیکھنا پھر سیر کیسے جنت کی کر رہا، صبح اٹھے گا تو کہے گا میں نے پھولوں کو دیکھا، میں نے چشمہ بہتا ہوا دیکھا۔ جب اچھا خواب نظر آ جائے تو آ کر بتا دینا، بڑے مجمع میں بتا دینا، بڑے مجمع میں بتا دینا کہ میں نے دیکھا ہے کہ پھولوں کی بارش۔ درود پڑھ کر تو سوئے گا، اگر تیرے نیند میں پھولوں کی بارش نہ ہو تو فیض رسول کا بیٹا نہ کہنا، کر کے تو دیکھ۔ But we have no time, but we have no reality, but we have no sincerity۔ نہ ہمارے اندر اخلاص رہا، نہ محنت رہی، نہ جذبہ رہا، بس کہتے ہیں کہ مولا رات سمجھتے امیر تھی ونجو کئی تے یادن سے میرے کو لائنو صحیح فاروقی صاحب کوئی آکڑا باکڑے دا نمبر دے میں میں نے کہا میرے پاس آکڑا باکڑا کا نمبر تو ہے نہیں، میرے پاس ایسا نمبر ہے جو تو رات کو سوئے گا تو لوگوں کے خزانے نہیں دیکھے گا، رب کے خزانے تجھے مل جائیں گے، اور جو رب کے خزانے ملیں گے انشاءاللہ اس کا وظیفہ اگلے جمعے بتاؤں گا، اور ایسے سوئے ہوا کو نہیں بتاؤں گا، جاگ کر بیٹھا کرو۔ مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں کہ یوں بیٹھ جائیں یوں بیٹھ جائیں، نہیں تکڑے تھی کہ بابو اے منڈی میں تھوڑی مل رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ توتلا والی مسجد میں آنے والا ہر شخص دولت کا محتاج نہ رہے، بلکہ دولت اس نبی کے دیوانے کی محتاج ہو جائے۔ انشاءاللہ باقی مضمون اگلے جمعے سنت ہے۔